السلام علیکم، میں ہوں طبع اور آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ناول نیم یار دلبرم، از قلم رحیلہ خان زادہ۔ آل رائٹ ریزروڈ۔ اردو ناول پلیٹ فارم اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ٹو کاپی پیسٹ۔ فلک پھولوں کی سیج پر بیٹھی سمت کے انتظار میں محور تھی۔ سوچوں کے دھاگے اس کی جانب الجھے ہوئے تھے۔ دل میں جہاں خوشی تھی وہیں تھوڑا ڈر بھی تھا، جگہ بنائے ہوئے تھا۔ فلک اور سمت کی لاکھ لڑائیاں ہوتی تھیں، پر تب کی بات اور تھی جب وہ کھری کھری سمت کو سنا ڈالتی تھی۔ اب رشتہ بدل گیا تھا اور اس کا مجازی خدا تھا، اس کا صاحبان تھا اور اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ من چاہے شخص کو مل جانا کسی قدر خوشی دیتا ہے، یہ فلک کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی۔ پچھلے دنوں ہوئے غیر معمولی واقعات وہ پوری طرح بھگا لے گئی تھی۔ پہلے پہر تو اس کا دل کیا کہ وہ سمت کو اس شخص کے بارے میں بتا دے، پر پھر ہمت ہی نہ ہوئی۔ نہ جانے سمت کیا ریئیکٹ کرے گا، اور اس کے بعد وہ شخص بھی تو نہیں آیا۔ فلک بالکل ریلیکس سی ہو گئی تھی، پر دل میں تھوڑا سا ڈر تھا اور سوال باقی تھے کہ آخر وہ کون تھا۔ خیر جو بھی تھا، اب اس کی ہمت نہیں ہوگی یہاں آنے کی۔ اگر آیا بھی تو سمت کو بتانے میں پل نہیں لگاؤں گی۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فلک نے سوچ کر سر جھٹکا تاکہ اچانک اسے بیڈ کے دائیں جانب کسی موجودگی محسوس ہوئی تھی، اور اس نے دھڑکتے دل سے گھونگھٹ کی اور سے گردن گھما کے دیکھا۔ یکدم دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ہاتھ پیروں جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہی شخص بڑے شان سے بیڈ ٹاؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا، چہرے پر ماسک لگائے، اسے فرصت سے نہارا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فلک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی تھی اور لڑکھڑاتی آواز میں استفارہ کیا تھا، جبکہ مقابل اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑا تھا اور اس کی گہری سی آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ مجھے ذرا دیر کیا ہوئی؟ تم نے کسی اور کے سیر سجا لیے۔ مقابل کے لہجے میں آگ ایسی لپک سموئے اڑایا تھا کہ فلک نے مٹھیاں بھیج کر اپنے ڈر پر قابو پایا تھا۔ کون ہو تم؟ فلک حلق سے ترکتی مدھم آواز میں بولی، جبکہ قدم نامحسوس انداز میں پیچھے لیتی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں کون ہوں یہ تمہارے لیے جاننا اہم نہیں، تم میری ہو یہ اہم ہے۔ مقابل غمگین تھا بولا، بیڈ سے اٹھا اور پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا تھا، جبکہ فلک قدم پیچھے کو لیتی دروازے سے جا لگی تھی۔ اس کا دماغ سن سا ہو گئے تھے، خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا اور آنکھیں پھاڑے مقابل کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک جینس شرٹ میں ملبوس کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم شادی کر لو گی، تم مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی؟ ناممکن، کیونکہ عاشقی ہے تم اور میں تمہارا سرپھر عاشق، تو تمہیں کیسے کسی اور کے واسطے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں سجے سورے روم میں دیکھنے کا حق میرا ہے، اور تم میری ذات کو فراموش کیے کسی اور کے خیالات سوچ رہی ہو؟ وہ دھاڑا تھا، دیکھو میری شادی ہو گئی ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتی، کیوں کہہ رہے ہو تم ایسا؟ وہ روتی ہوئی بولی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میری ہو اور میری رہو گی۔ مقابل اٹل لہجے میں بولا، سامنے کھڑی لڑکی پر کیا قیامت گزار رہی تھی، اسے پرواہ تک نہ تھی۔ یہاں اور دیدار کراؤ اپنا۔ وہ اکھڑ لہجے میں بولا تھا کہ فلک پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سمت کہاں ہو تم؟ پلیز جلدی آ جاؤ، اس کے دل سے صدا نکلی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ اگر 5 سیکنڈ میں میرے پاس نہیں آئی تو پہلی فرصت میں تمہارے شوہر کو دنیا سے چلتا کروں گا۔ وہ سخت نظروں سے گھورتا سرد آواز میں بولا، اس سے پہلے میں تمہیں مار دوں گی۔ فلک حلق کے بل غراتی پاس پڑا، واز اٹھا کر اس تک مار چکی تھی اور واز مقابل کے بازو پر ٹھاس سے جا لگا تھا۔ آہ! اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی تھی، جبکہ فلک تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی کہ ذرات سے اس کے بازو کو دبوچ کر اپنی جانب کھینچا اور دروازہ لاک کر چکا تھا۔ مجھ سے ہوشیاری! وہ اس کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب تر کرتا شوق سے بولا تھا، چھوڑو مجھے کمینے انسان! فلک پر زور مزاحمت کرتی چیخ اٹھی تھی، پر وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اسے گھونگھٹ ہٹا چکا تھا۔ فلک نے سختی سے آنکھیں میچی تھی، بس ٹھیک ہی لگ رہی ہو، اس کا جھومر ٹھیک کرتا جس انداز میں بولتا تھا۔ فلک نے چونک کے اس کی آنکھیں کھولے اسے دیکھا تھا۔ فلک نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور یہاں سے اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ پہلے کیوں نہ جان پائی تھی؟ شاید آواز کی وجہ سے۔ فلک تو جانتی تھی کہ سمت آواز بدل کر بات کرنے کا ماہر ہے۔ یونیورسٹی میں تو وہ کافی لوگوں کو پاگل بنا چکا تھا، بدر و سفنان کو باقاعدہ سر سے جھاڑ بھی پلا چکا تھا، اور اب شکار اس کی بیوی تھی۔ یار وہاں بیٹھو، مجھے تمہیں تسلی سے دیکھنا ہے۔ مقابل کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت اور شرارت سمائی اپنی اصل آواز میں بولا۔ فلک کا شک یقین میں بدل گیا اور سامنے کھڑا کوئی اور نہیں، اس کا سمت ہی تھا۔ سمت
سرگوشی میں ہلے تھے، ساتھ ہی ایک گہرا سانس بھرا تھا، جیسے ڈر کا بوجھ جھڑ گیا ہو جانے سمت دل فریب انداز میں بولتا، چہرے سے رومال ہٹایا اور مسکرا کو فلک کو اپنی جانب کھینچا، اسے سینے سے لگا گیا تھا کہ فلک نے پل بھر میں خود سے دور دھکیلا تھا۔ یہ تم تھے سمت، تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھے I hate you, I really hate you، تم نے مجھے بھی پاگل بنایا۔ نہیں پاگل نہیں، تم نے مجھے مارنے والے تھے، تم نے مجھے اتنی اذیت پہنچائی ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ سب کہتے ہوئے؟ میں مرنے والی تھی، مجھے لگا کوئی اور ہے۔ وہ دیوانہ آواز سینے میں مقاماتی شدید رد عمل میں بولی، سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ خبردار فلک، اگر اب یہ سب سوچا تو کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ تمہارے پاس آئے، یہ سارے حق میرے پاس محفوظ ہیں۔ اس کی دونوں کلائیاں پکڑے سخت لہجے میں بولا۔ جب فلک نے شربار نظروں سے اسے دیکھا، چھوڑو مجھے اپنی بات، تکلیف ہو رہی ہے، میری حالت کا کچھ اندازہ ہے جو کسی غیر مرد کے تصور کر کے میری حالت ہو رہی تھی؟ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، جا رہی ہوں میں۔ وہ اسے سینے پر ہاتھ رکھ کے دور دھکا دیتی شدید طیش میں بولی، دروازے کی جانب بڑھی۔ فلک، پاگل ہو کیا؟ ہاں ہوں میں پاگل۔ کیوں؟ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے کیونکہ تم نے ایسا آنکھوں میں آنسو بھرے استفارہ کرے تھی۔ یار میں مذاق سمت بول ہی رہا تھا کہ فلک نے اس کی بات کاٹ دی۔ شٹ اپ، بکواس نہ کرو اب کوئی۔ وہ بھپری شرینی کے مان گھبرائی۔ سمت کو احساس تھا کہ فلک جب سب کے سامنے بعد سخت ری ایکشن شو کرے گی، پر اتنا خطرناک ری ایکشن ہوگا اسے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ پہلی رات کمرہ چھوڑنے کی بات کر گئی تھی۔ اوکے ریلیکس، اس کی جانب بڑھا بولا، ریلیکس مائی فٹ۔ جو میری ابھی حالت تھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پھولی سانسوں کے مابین مشکل سے بولی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سوری یار، سمت شرمندہ سا بولا، میرے راستے میں مت آنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی مڑی اور دروازہ کھولا۔ فلک، یہ کیا حرکت ہے؟ کہا نا تم باہر نہیں جاؤ گی۔ ایک چھوٹا سا مذاق برداشت نہیں کر سکتی تم؟ مت بھولو تم نے ہی مجھے ان سب کے لیے اکسایا تھا۔ تم نے کہا تم نہیں ڈرتی مجھ سے۔ وہ پھر اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے رہا جب فلک نے سختی سے آنکھیں مید لیں۔ ٹھیک ہے تو اب تم نکلو باہر اس کمرے سے۔ وہ لب چبا چبا کر بولی۔ فلک، یار سمت عاجزانہ بولا، نکلو۔ وہ پھر سے چلائی تھی، بازو سے پکڑ کے سمت کو باہر دھکیلا اور اتنی تیزی سے ٹھا کے دروازہ بند کر دیا اس کے منہ پر بند کرتے نڈھال سی ہوتی پشت دروازے سے ٹکرا گئی۔ جتنا سمت اسے تنگ کر چکا اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ یار فلک میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں جس کے لیے اتنی سجی سنوری ہو، اسے باہر کر دیا تم نے، مجھے تعریف کرنی ہے؟ دروازہ کھولو بیبی۔ سمت کے لہجے سے بھرپور آواز آئی، تم اس لائق ہو، اب رہو باہر۔ فلک تڑپ کر اٹھی جبکہ سمت دانت کچکچائے۔ ہماری ویڈنگ نائٹ میں تمہیں خراب نہیں کرنے دوں گا۔ وہ غصے سے بولا۔ کیوں اب غصے آ رہے ہیں مسٹر پرفیکٹ کو؟ ویڈنگ نائٹ تو گئی خراب، فی الحال باہر اور تم صبح آ جانا۔ فلک بھی دن کے بدلے لیتی اور مصروف سی ڈریسنگ کی جانب بڑھی جبکہ سمت کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پید آئی۔ اسپیشل نائٹ تو کبھی نہیں خراب کرنے دوں گا فلک بیبی، سمت نے خود سے بڑبڑایا۔ فلک مرر کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ پینوں سے آزاد کر رہی تھی۔ کچھ منٹوں کی تگ و دو کے بعد اس نے دوپٹہ اتار کر کرسی پہ رکھا، اپنے بالوں کو جوڑے کی پن سے آزاد کیا۔ ایک دم نظر مرر میں عین سامنے پیچھے کھڑے سمت پر پڑی۔ تم؟ فلک ہوئی تیزی سے پلٹی۔ اف، کان کے پردے تو مت پھاڑو نا یار، تمہارے ساری زندگی جاری رہنے والے کام ہیں، پر ایٹ لیسٹ آج کی رات تو میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کان سے انگلی ڈال کر ہلاتا ناگواری سے بولا جبکہ فلک نے سختی گھوری سے نوازا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں جہاں سے بھی آیا ہوں تم چھوڑو بیبی، پر تمہارے خطرناک ارادے مٹی میں ملانے آیا ہوں۔ سمت خاموشین نظریں اس کے سراپے بڑھاتے لوفرانہ انداز میں بولا، شاید تم میرے ماہر بھائی سے واقف نہیں ہو۔ فلک نے دانستہ طور پر دھمکی دی۔ واقف ہوں فلک، آسمان سالا ہے وہ میرا۔ سمت اسے کھینچ کر اپنے سارے میں لیتا رشتہ گنوا گیا تھا۔ سمت، جہاں سے آئے ہو نکل جاؤ وہاں سے، میں چلی جاؤں گی ورنہ وہ ناگواری سے بولی، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ شٹ اب رہو تم، بہت بھڑک لیا تم نے، اب مجھے تعریف کرنے دو۔ اس کو دوپٹے کے پاکٹ سے چین نکالے اس کی گردن کی زینت بنا گیا۔ تو پھر تم نے یہ سب ڈرامہ کیوں رچایا؟ وہ اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارتی بولی، مائی لو آسمان، یاد کرو تم نے مجھے کہا تھا کہ تم نہیں ڈرتی۔ وہ اس کی باہوں میں بھرے مسکراتا گویا ہوا جب فلک کا وہ دن یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں ڈرتی اس سے۔ یہ سب تم فقط ڈرانے کے لیے کیا؟ سمت، تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ فلک نے غصے سے کہا، نہیں، تمہارے معاملے میں شرم کا کیا کام؟ سمت اسے بیڈ پر بٹھاتا اس کے سامنے نیم دراز ہوتا دائیں بازو کی کہنی پر بیڈ پر ٹکا کر ہتھیلی پر سر رکھے فرصت سے فلک کا دھوآشنا روپ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد مجھے بتا سکتے تھے تم؟ سمت کی آنکھوں میں خمار
در آیا تھا۔ اس کے ہلتے لب دوپٹے سے بے نیاز شعلے بہت اٹھتے وجود اس کے جذبات میں طوفان برپا کر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے فلک کو اپنے جانب کھینچا تھا اور وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے پر آ گری۔ مجھے لگا تم پہچان جاؤ گی اور صبح مجھ سے باز پرس کرو گی، پر تم نارمل نظر آئیں۔ اس بات نے مجھے غصہ دلایا کہ تم نظر میں کوئی اور تمہارے روم کے قریب آیا اور تم نے کسی کو بتایا تھا کہ نہیں، مجھے بھی نہیں، اور نہ تم نے مجھے پہچان پائی۔ اس لیے مجھے اس دن شاپنگ مال گیا، شاید تم مجھے پہچان جاؤ۔ وہاں غلطی نے مجھے مزید غصہ دلا دیا، پر پھر سوچا ویڈنگ نائٹ ہی تمہارے روبرو آؤں گا اور اس کے ایک ایک زیور اتارتا بولا میری جان نکال دی تھی تم نے۔ فلک مدھم آواز میں بولی وہ تو میں اب بھی اپنے طریقے سے نکالوں گا، سمجھ کہتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یکدم فلک کی دھڑکنوں میں ادھم سا مچا تھا۔ اس نے سخت مزاحمت کی تھی، سمجھ کروٹ کے بل کر اس پر گھٹا کی مان چھایا تھا۔ وہ مدہوش کے عالم میں گمسم فلک پر جھکا تھا، جبکہ سانسوں کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی رد آئی تھی جب بھی اس کی حالت کے پیش نظر سمر اس کے پیچھے ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے، فلک نے سانسیں ہموار کرتی بولی۔ آج کی رات لڑائی کی نہیں پیار کی ہے میری جان، بس مجھے محسوس کرو، باقی سب بھول جاؤ۔ اس کے لب گھونٹ سے مسلتا مخمور آواز میں بولا تھا کہ فلک کے وجود میں سرد لہر سرایت کی تھی۔ میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ فلک شرم اور غصے سے بولی جبکہ چہرہ لال ہو گیا تھا، پر میں تمہیں ایک لمحے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا سمر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایک بار پھر اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ فلک کی ساری مزاحمتیں اس کے سامنے دم توڑ گئی تھیں اور وہ تھک ہار کر اپنے آپ اسے سونپ چکی تھی کہ سمر سرشار ہوا اسے خود میں بیچ کے آ جائے۔ سمر کی محبت کی برسات میں بھیگی وہ اس کے سینے میں سمٹنے لگی تھی کہ سمر نے بڑے پیار سے اسے خود میں قید کیا، اس پر دیوانہ وار اپنی شدتیں نچھاور کرتا، اس کے سارا غصہ ختم کرتا، مکمل اپنا بنا چکا تھا۔ جاری